دن تک تیری نظر میں 13 برس کا بچہ یتیم حسن، تیری نظر میں موت کیا؟ کیا جواب دیا! ایسا جواب ہے کہ تمام عرفاء رشک کر رہے ہیں شہزادے کے اس جواب پہ. کیا جواب دیا؟ احلا من شہد سے زیادہ شیریں ہے. اگر موت حق پر آئے، اگر حق کے راستے پر ہو، اگر دین تمہارے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو رہا ہے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کس صورت میں؟ جب تم حق پر، حق اور باطل کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے. یاد رکھیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بھی یہ عقل ہے. بھئی عقل اتنی اہمیت کی حامل ہے، وقت کی حجت کی پہچان بھی منحصر ہے تو اس عقل پہ. توجہ ہے؟ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ ایک صلوات پر محمد کیوں عقل ضروری ہے؟ عقل ضروری اس لیے ہے چونکہ حسین علیہ السلام نے 53 خطبے ارشاد فرمائے ہیں. جیسے ہی رجب میں مدینہ چھوڑا، مکے پہنچے اور مکے سے کربلا اور کربلا سے عصر عاشور تک. جوانوں عزیزوں 53 خطبے حسین کے. آج کل ہر تباہی مچانے والا ہر لباس میں منبر پہ آ کے شوشے چھوڑ رہا ہے. ہر سال محرم گزرنے کے بعد، یہ 10 دن کے بعد، جہاں ہمیں فکری بلیدگی کا سامنا کرنا پڑنا چاہیے تھا، جہاں پہ ہمیں شعوری طور پہ بالغ ہو جانا چاہیے تھا، جہاں پہ ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے تھا، وہاں پہ ہم یہ 10 دن گزارنے کے بعد فیصلہ کر رہے ہیں. حسین علیہ السلام نے 10 دن امر بالمعروف کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ حسین علیہ السلام واقعہ کربلا سے پہلے نکلنے کی کوئی اپنی وجہ بیان کر کے کوئی وجہ نہیں بیان کی. یہ منبروں سے بیان ہو رہا ہے. جبکہ حسین نے جب مدینہ چھوڑا تب کہا میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہیں عزم منکر کے لیے جا رہا ہوں. مجھے اقتدار نہیں چاہیے، اقتدار میرے بابا علی کی اس ٹوٹی ہوئی جوتی کی نوک کے برابر نہیں. پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کیا حسین ابن علی امر بالمعروف کے لیے نہیں آئے، نہیں عزم منکر کے لیے نہیں آئے؟ یہ کل یوم عاشوراء، یہ کل دن کربلا، یہ سیاسی نعرے. ایک تو آئنسٹائن کی اولاد اس سے زیادہ آگے بڑھا، کہا یہ بھی سیاسی نعرہ، حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد، یہ بھی سیاسی نعرہ. حسینیت بھی سیاسی نعرہ ہوگی، اور جسے تکلیف ہے نا اس نعرے سے اسے پہنچنی چاہیے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. دور کے زندہ مردہ یزید پہ لعنت. حصہ ہے ہمارا. جہاں تولا ضروری ہے وہاں پہ واجب. یہ جو آج کل کے خود ساختہ مدبر بنے پھر رہے ہیں نا، یہ جو غلط تشریحات کرتے پھرتے، دیکھو جی رہبر معظم نے منع کیا. کہاں رہبر معظم نے یہ کہا کہ دشمن زہرا کے لیے دل میں تولا رکھ لو؟ دکھاؤ فتویٰ. بس یہ کہا ہے قرآن کی آیت کے مطابق، وہ تو اللہ نے کہا ہے. رہبر معظم تو بہت بات کی شاہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ارے باطل خداؤں کو ماننے والوں کے سامنے ان خداؤں کو برا نہ کہو. خدا بھی برا ہو، باطل ہو. ہندو کے سامنے جا کے ہاتھی کو برا کہنا نہ شروع کر دو. وہ ہاتھی کی پوجا کرتا ہے، وہ آپ کے یکتا خدا کو برا بلا کہے گا. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا نا واضح طور پہ. تو اسی فتوے، اسی آیت سے فتویٰ لے کے کہا کہ کوئی بھی اگر مخالفین محمد اور آل محمد کو تسلیم کر رہا ہے تو اس کے سامنے اسے برا. اپنے ممبروں کو اس لائق بنا لو ادھر سے محمد اور آل محمد کی فضیلت اتنی بیان ہو کہ کسی کا گزر ہی نہ رہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتی تو جی یہ دیکھو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ تولا ہی رکھی رکھو، تبرہ کرو ہی نہ. تبرہ جو نہیں کرے گا اس کا دین ہی ناقص ہے، دین ہی ناقص ہے. لا الہ الا اللہ میں پہلے تبرہ ہے، پھر الا اللہ میں تولا ہے. سمجھے اس کو؟ ابھی تک لا الہ الا اللہ کی حقیقت میں اے اللہ
سب پہ بے شمار. لا الہ الا اللہ نہیں ہے، نہیں ہے. اسی لیے تو آپ کہتے ہو میرا علی کے علاوہ کوئی بھی اور خلیفہ نہیں ہے، میرا علی کے علاوہ پہلا امام اور کوئی بھی. یہ بھی لا ہے نا. تو اس لا ہی کو تو تبرہ کہتے ہیں، اس لا کو تبرہ کہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اپنی الگ بات ہے کہ 9 ربیع الاول کی محفلیں اور ہیں، وہ نیچی ہیں، وہ ہماری ہیں. وہ ہم اپنی براز نکالیں گے جب ہمیں ممبر پہ نہیں نکالنے دیں، کسی جگہ پہ تو نکالیں گے نا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جوانوں عزیزو، آپ لوگوں کا ایک شرعی وظیفہ اور ذمہ داری ہے. وہ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ دین کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ قبول کریں. سمجھ میں آئی بات؟ دین کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ قبول کریں. تحریف شدہ دین نہ لیں. اپنی من پسند کا دین وہ نہیں رہے گا جو آپ کی اپنی مرضی کا آ جائے. آپ کی اپنی پسند کا ہے تو وہ دین نہیں ہوگا، بگاڑ آ جائے گا، وہ طغیان آ جائے گا. دین وہی ہے جس دین پہ سیدہ کا پورا گھرانہ قربان ہوا. دین بس وہ ہے، اس کے علاوہ دین نہیں. اس دین کی اہمیت ہے، اس دین کی عزت ہے اور توقیر ہے. میں 10 بستہ عرض کروں گا، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. چھوٹی چھوٹی بات. اب ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ کوئی بات اگر مجھے کسی کی پسند نہیں آتی میں فوراً ایک محاذ بدتمیزی اس کے خلاف شروع کر دیتا ہوں. لو جی یہ آئے تھے آج مولانا صاحب، یہ ممبر پہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہہ گئے. بھئی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. منطق کا ایک خوبصورت سا کلیہ اور رسول ہے، جو بات تجھے سمجھ میں نہیں آئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں نہیں ہے. تجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ الگ بات ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آئی. بہت سے ایسے افراد ہیں اب جنہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ ممبروں سے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ حسین علیہ السلام نے خود کہا ہے ہدایت حسین علیہ السلام جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا حسین کشتی نجات ہے، جو نجات کا ذریعہ ہو کسی کو عذاب میں مبتلا ہوتے دیکھ نہیں سکتا. اسی لیے تو حسین علیہ السلام نے 2 مرتبہ خواہش ظاہر کی. عباس جا کے عمر سعد سے کہو کہ حسین ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نا 53 خطبوں میں سے کبھی مطالعہ کیا ہے. حسین علیہ السلام نے کہا کیا؟ حسین علیہ السلام نے کربلا میں آخری وقت میں حسین کی مناجات کیا تھی؟ حسین علیہ السلام نے گفتگو کیا کی اپنے رب سے؟ ابھی مطالعہ کیا کبھی گفتگو حسین ہم نے اس سال عاشرے میں 10 دن گفتگو کا موقع خدا شاہدہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں 10 دن کہیں بھی کوئی اپنی طرف سے نظر کا موقع نہیں ملا. صرف اور صرف حسین علیہ السلام کے وہ واقعات ہی 10 دن میں 10 نقل ہوئے بس. یعنی ایک ناقل کی حیثیت سے حسین علیہ السلام نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا اور 10 دن گزر تمام ہو گئے، معلوم ہی نہیں چلا. حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام. اور بس ایک جملہ اور اسی میں مجلس کو میں تمام کروں کہ دین کربلا والے جب گئے ہیں مارکا سجانے 61 ہجری میں تو اس وقت سے لے کے اب تک دین کی تعریف کیا ہے؟ حسین سے پوچھو. حسین سے آقا حسین علیہ السلام نے یہ خود کربلا میں بیان کیے. یہ جملے کسی خطیب کے نہیں، کسی مرجع تقلید کے نہیں، کسی عارف کے نہیں، کسی عالم کے نہیں، کسی محدث کے نہیں، خود حسین علیہ السلام کے. آقا و مولا ابا عبداللہ الحسین الشہداء حسین علیہ السلام کے جملے اگر ارشاد فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ جنہیں راضی کرنے کے پیچھے ہم رہتے ہیں یہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں ایسی گفتگو کروں کہ ممبر سے لے کے آخر تک مجمع کے واہ واہ سبحان اللہ کیا آج. اور مصائب میں تو آج ایک نیا ٹرینڈ بن گیا، کربلا بنا دی جی اس نے. کربلا بن ہی نہیں سکتی. جب کربلا بنا دیا آپ کہتے ہو نا یہ ذاکر اتنا جلیل القدر ہے، بحر المصائب ہے، یہ سونامی ہے، یہ طوفان ہے، یہ دریا ہے، یہ بار ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے مصائب کا.
تو جب آپ کہتے ہو کلو یومن عاشورا و کلو ارضن کربلا سیاسی نعرہ ہے، کسی امام کی حدیث نہیں، بجائے امام کی حدیث نہیں، امام خمینی نے کہا تھا، تو پھر اگر یہ جملہ آپ کو سیاسی لگتا ہے تو کیوں کہتے ہو اس نے کربلا بنا دی؟ کربلا تو بن ہی نہیں سکتی، کربلا تو ایک ہی ہے بس، ظاہر بھی نہیں کوئی کر سکتا، کربلا دکھا نہیں سکتا، اتنا ضرب ہے، کربلا دیکھ لو، کربلا دیکھ لو، جبکہ عمل ہے، جبکہ عرفا کے ہاں ثابت ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ لوگوں کو جو راضی کرنا ہے، ہم تو مجلسوں میں بھی اس لیے آتے ہیں شیخ صاحب راضی ہو جائیں ہم سے، حسین راضی ہو یا نہ راضی ہو، حسین کی ماں راضی ہو یا نہ راضی ہو، ہم تو اس لیے آتے ہیں، تبرک ہم اس لیے اچھا کر رہے ہیں تاکہ قرم ہمارے راضی جائیں، ہاں وہ یہ نہ کہیں کہ آپ نے ہمیں گھر بلایا ہمارے آگے ڈونگا نہیں رکھا، ہاں حسین کے آزادار ہے تو قرم ہو یا عام مولوی ہو کوئی بھی ہو، سب کے آگے برابر کا ہی کھانا آئے گا، سب کے آگے برابر کا ہی تقسیم ہوگا، یہ امتیاز کہاں سے آ گیا؟ یہ تبرکوں میں تقسیم کہاں سے آ گئی؟ ایک ذاکر نے ہمیں کہا آغا ہم ایک گھر میں گئے، وہاں پہ ہم 2.5 گھنٹے مرثیے قصیدے ذاکری کرتے رہے، اور جب تبرک کا وقت آیا کہا گیا جی آپ یہ دسترخوان اس سائڈ پہ لگا دیں، اس سائڈ پہ ہمارے قرموں کی دسترخوان لگے، قرم کے لیے مٹن آ گیا اور ذاکروں کے لیے وہ ٹائی اور بسکٹ اور وہ کیک رس آ گیا، وہ چائے کے ساتھ وہ کھا کے چلے جائیں۔ امام حسین کی عزاداری سمجھ رہے ہیں، ایک عزاداری امام حسین کروا کے ہم نے امام حسین کو خرید لیا، تم محتاج ہو حسین کے، حسین محتاج نہیں ہے تمہارا، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں، یہ ذکر محتاج نہیں ہے ہمارا، تو یہ سارا اسی کی تشریح میں آتا ہے نا کہ حسین علیہ السلام نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں اللہ کے نہیں، عبید الدنیا، بدینو لاحکم بیالسنتکم، اور دین ان کی زبانوں پہ لگ لگائے زبانی ہے، بس زبان کی حد تک ہے، بس اس سے زیادہ دین نہیں۔ جب کہتے ہیں نا گھر میں ذرا دین ظاہر تو کر، اس وقت کو کہتے چھوڑو جی مولانا صاحب باہر کی بات ہے، ممبر پہ اچھا لگا چھٹو جی رسمی گلا بنائی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کا چہلم نہیں، لو بھائی آپ کی برادری اور قوم کو یہ امتیاز حاصل ہے، کبھی نا جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پہ بھی شکر کر لیا کر، ہر وقت ہم اس چیز کو ہی ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں جو اللہ نے دی نہیں ہوئی، اور اپنے ذوق میں سمجھ رہے ہیں اللہ نے دی نہیں ہوئی۔ اب بہت سے مجھے آئنسٹائن ملتے ہیں آپ کی برادری کے جو کہتے ہیں برادری میں یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی نقص ہے، یہ بھی نقص ہے، کوئی ایسا نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو برادری میں یہ فخر کی بات ہے، یہ امتیاز کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، اور نقص سب کو یاد آتے ہیں، جو اچھی بات ہے وہ یاد نہیں آتی۔ اب اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ بھائی آپ کے صدر محترم نے یہ اعلان کیا کہ ساروں کی جو مجلس ترحیم ہے وہ مشترکہ ہو جائے گی، کہاں؟ قومی مرکز میں۔ اب بہت سے سپر قسم کے مسلمان، سپر آزادار کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں یہ کہ وہاں پہ رسمی کر لیتے ہیں، ہاں غیر رسمی آخری چلیسواں گھر میں بھی کریں گے، جہاں پہ کریٹ آئیں گے، بوتلیں آئیں گی، جوس آئیں گے، قرم آئیں گے، سارے جب ہو گیا فاتحہ ہو گیا تو ہو گیا نا، بس کریں۔ کیوں بدعت کو اپنے سر پہ چڑھاتے ہیں؟ یہ باتیں نہیں کریں گے ممبر سے تو کہاں پہ کریں گے؟ اب ہاتھ کہاں آتے ہیں ممبر کے علاوہ؟ اب ہاتھ کہاں آتے ہیں؟ ممبر سے ہی سنائیں گے نا آپ کو۔ بھائی یہ تربیت نہیں ہوگی تو کیا کریں؟ بھائی ہو گئی نا ایک دفعہ، ہو گئی نا چلیسواں ہو گیا، فاتحہ خیر ہوگی، سب نے، اور کتنی بڑی تعداد میں قومی مرکز میں سب نے آپ کے مرحوم کے لیے فاتحہ کہا، تو وہاں پہ چھوڑ کے آج گھر میں ایک مجلس ہے وہاں پہ آئیں، گھر میں سارے آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ اگر لائیں گے تو وہاں پہ ہوگا جرمانہ، وہاں پہ پکڑے جائیں گے، وہاں پہ کیمروں میں آ جائے گا بہت زیادہ گریٹ لے کے آیا۔ لیکن گھر میں ایک مجلس ہونی چاہیے، رشتہ داروں کو پتہ چلنا چاہیے اس نے ابا کو لال باغ لگائے ہیں، بھائی اچھی طرح اس نے بدعا کیا، بھائی رخصت کیا اس نے، بدعت 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 بدعت۔ حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کا چہلم ثابت نہیں ہے، حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کا سویم بھی ثابت نہیں ہے۔ دین اور شریعت میں یہ 3 دن کا غم کر، چوتھے دن اپنی زندگی نارمل کر، وہ مر گئے تو نے بھی مر جانا ہے، سونے طریقے سے 3 دن فاتحہ خیر ختم، بات ختم۔
یہ ہماری بنائی ہوئی رسمیں ہیں. تو 3 دن بعد ایک مجلس، 7 دن بعد ایک مجلس، 10 دن بعد ایک مجلس، 40 دن بعد ایک مجلس، 6 ماہ بعد ایک مجلس، وہ پھر سالانہ ایک مجلس. ماں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چھوڑ دو، ابھی یہ اپنی طرف سے کوئی تشریح نہ کر لے کہ وہ مولوی نے آ کے چیلم پہ ہی گفتگو کر دی ہے. صلوات پڑھو محمد والے آپ کی صلوات مجھے بتا رہی ہے کہ میں سخت گفتگو کر رہا ہوں. اللہ صلی علی محمد والے محمد. عزیز و جوانوں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پہ آپ دیکھیں، اگر آپ نہیں اپنے بچے کو بتائیں گے کہ بیٹا یہ دین کا حصہ نہیں، یہ ہماری تسلی ہے کہ ہم ذکر محمد اور آل محمد کر کے اپنے مرحوم کو ودا کریں. یہ 40 کا کانسیپٹ کسی کو پتا ہے؟ 40 ہوتا کیا ہے؟ 40 یہ 40 کا عدد کیوں ہے؟ شریعت میں اس کی اہمیت کیوں ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ بھائی آپ جب مردے کو دفنا کے آتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت برزخ سے اس مردے کو 40 دن تک کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جائے اور واپس جائے. اس کی روح واپس آتی ہے، دستک دیتی ہے، اے میرے پسماندگان، میرے لیے کوئی کار خیر انجام دیا، کوئی فاتحہ کیا، کوئی صدقہ دیا، کوئی خیرات دی، میرے نام پہ کسی کوئی بلائی کی. وہ روح 40 دن تک مسلسل آتی رہتی ہے، اور روح کو اب یہ احساس رہتا ہے 40 دن تک کہ میں واپس پلٹ کے جاتا رہوں گا. ہاں، روح واپس آتی رہتی ہے. لیکن 40 دن کے بعد پروردگار اس کے یہ روز کے آنے جانے کو بند کر دیتا ہے، اور روز کے آنے جانے کو بند کر کے کہتا ہے صرف تجھے اجازت ملے گی صرف اور صرف ہفتے میں ایک دن، وہ بھی شب کہ جا اور جا کے اپنے پسماندگان سے پوچھ لے کہ تیرے لیے کوئی کار خیر انجام دیا ہے کہ نہیں. اور معصوم کی روایت ہے سب مرحومین خاندان کے جمع ہو کے ایک ایک عزیز کے دروازے پہ آتے ہیں، اور سب سے پہلے ان مرحوموں میں جو سب سے آگے ہوتی ہے وہ اس گھر کی ماں ہوتی ہے. اگر دنیا سے چلی گئی تو ماں. اور اگر وہ پسماندگان کچھ نہ دیں تو ماں روتی ہوئی آنکھوں سے لوٹ جاتی ہے، میرے اللہ جنم دے کے میں آئی تھی لیکن انہوں نے مجھے بھلا دیا، مجھے فراموش کر دیا. یہ ہے 40 دن کی وہ روایت کہ جہاں پہ احساس ہو جاتا ہے. اسی لیے 40 دن تک تلاوت قرآن، 40 دن تک ہدیہ، نظر، نیاز، کھانا اس کی نیابت میں کسی غریب کو کھلانا، یہ ساری اس لیے تھی تاکہ اس کا ثواب اس روح کو مسلسل پہنچتا رہے. اب وہ تعلق شب جمعہ پہ آ جائے گا تو یہ تھا بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ کمبل دو، یہ برتن دو، یہ بستر دو، یہ سب کچھ، یہ سب ہمارے بنائی ہوئی بدعات ہے. یہ ہمارے بنائی ہوئی، اسلام کا اس سے دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں. تو حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناسو، ابھی تو دنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے بندے ہیں، اور زبان پہ دین کی حد تک یہ مسلمان ہیں، بس اس سے زیادہ دین اور کوئی نہیں. وہ دین کہ جس پہ علی کے لال کا اتنا خرچ ہوا، وہ دین کہ جس دین کی سرفرازی کے لیے بطول کا سارا گھرانہ ہی ویران ہو گیا، وہ دین کہ جس دین کو پروان چڑھانے کے لیے علی کی بیٹیوں نے کیا کیا صحبتیں برداشت کی، معمولی نہیں ہے. میرے استاد کو یہ نوحہ بڑا پسند تھا. ارمان ریا، ارمان ریا، کیوں باد حسین جہان ریا. واقعاً انسان کو یہ سوچنا تو چاہیے اتنی عظیم مصیبت آ گئی، یہ جہان باقی کیوں رہا؟ ہاں، قتل حسین کے ساتھ ہی زمین ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ کیوں نہیں نابود ہو گئی ہر شے؟ حسین علیہ السلام کوئی معمولی تو قتل ہوا ہی نہیں ہے، حسین ہے. حسین یہ وہ حسین ہے کہ جو نواسہ رسول ہے، وہ حسین جو زہرا کا پیدا ہوا، وہ حسین جو علی کا لال، وہ حسین جو عباس کا بھائی، وہ حسین، وہ حسین، وہ حسین کہ جو اس دین کی بقا کا ضامن، وہ حسین ابن علی. جب حسین سیدہ کا ایک ارمان ہے، عزادارو، بی بی فرماتی ہے جب بھی ذکر مصیبت کرنا ہونا تو شہادت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس میرے ماننے والے حسین کے عزاداروں کو صرف اتنا بتاؤ کہ حسین بڑے خیموں سے نکلا کیسے.
راوی کہتا ہے بڑے خیموں سے حسین یوں نکلے ہیں جیسے بڑے گھر سے جنازہ جاتا ہے۔ حسین سر پہ رسول کی دستار کو سجائے ہوئے، دوش پہ رسول کی عبا کو ڈالے ہوئے، بوسیدہ لباس حسین نے زیب تن کیا اور اس لباس کو بہنوں کے سامنے گریبان کو چاک کیا۔ بہن نے سوال کیا بھیا حسین آپ نے لباس کا گریبان چاک کیوں کیا؟ کہا بہن زینب امام زمانے سے عرت ناہیہ میں ایک جملہ کہا میرا سلام ہو کربلا کے اس غریب پہ کہ جسے قتل کرنے کے بعد جسم سے سب کچھ لوٹ لیا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، اور غم ابا عبداللہ حسین کی توفیق خدا سے مانگتے رہو۔ جوانوں بزرگوں عزیزوں، نہیں معلوم اس پورا شوق دور میں اگلے برس نصیب ہوگا یا نہیں، دعا کیا کرو کہ پروردگار جتنی سانسیں ہیں نا بار بار حسین کا غم نصیب کرنا، کیونکہ یہ جو آنسو آپ کے آنکھوں سے بہتے ہیں یہ سیدہ کو بڑے عزیز ہے، یہ سیدہ کے دل کی ڈھارس ہے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حسین بوسیدہ لباس پہنے ہوئے ساری بہنوں کو ودا کرنے کے بعد ایک بیمار کے قریب آئے، جیسے ہی بیمار کے قریب آئے شانہ ہلایا، اس جوان نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہتے پھوپھی اماں یہ ضعیف شخص کون ہے؟ یہ روایت ہے، علامہ علی نقی نقن کہتے ہیں سید سجاد بیماری کے عالم میں حسین کو اس حال میں پہچان نہ سکے۔ جب پوچھا گیا کہ آقا کیوں نہ پہچان سکے تو فرمایا اس لیے نہیں پہچان سکے کہ سر میں کربلا کی خاک ہے اور چہرے پہ علی اصغر کا خون ہے، اس لیے سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ کہا سید سجاد میں تیرا بوڑھا باپ، میں حسین ہوں۔ سید سجاد نے جب سنا نا میرا باپ حسین ہے، کہا بابا علی اکبر کہاں؟ ارے بابا چچا عباس کہاں؟ بابا بھائی قاسم کہاں؟ ایک ایک کا جب تذکرہ شروع کیا تو حسین نے کہا اے سجاد اس خیمے میں تیرے اور میرے سوا راہی کوئی نہیں۔ سید سجاد نے روایت کہتی ہے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا اور اٹھ کے بھرنا شروع کیا۔ سید سجاد کو روک کے حسین نے کہا سجاد کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آقا اگر میرا چچا مارا گیا، اگر اکبر مارا گیا تو جینے کی تمنا مجھے بھی ہے، آقا مجھے بھی اجازت دے تاکہ تجھ پہ قربان ہو سکوں۔ حسین کے جملے سجاد تیری منزل کربلا نہیں ہے، سجاد تیرا منتظر کوفہ، ارے شام، ارے بازار، اے سید سجاد تیری یہ منزل نہیں۔ اجرکم اللہ رونے والوں، سید سجاد نے باپ کو رخصت کیا، ارے اتنی طاقت نہیں ہے دعا کرو، ارے کوئی بیٹا اتنا مجبور نہ ہو، ارے جتنا سید سجاد مجبور تھے، ارے جوان بیٹا ہے پورا باپ مرنے کے لیے جا رہا ہے، ارے جیسے سوچنا کے قریب حسین آئے ایک دفعہ دائیں جانب دیکھا ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا اور پکار کے کہا میرے شیرو، ارے کہاں ہوا مجھے سوار کرو، ارے میں نے تمہیں سب کو سوار کروائے اور مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ ایک ایک کو امام نے وقت آخر یاد کیا، اے سہیل تو کہاں، اے حبیب تو کہاں، اے حر تو کہاں، اے عباس تو کہاں، اے اکبر تو کہاں، اے قاسم تو کہاں، اے انما۔ جب ایک ایک کا ذکر کر چکے اور کوئی نہ آیا تو حسین نے محسوس کیا رکاب کے نیچے ارے دو ہاتھ آئے ہیں اور زبان پہ صدا آ جائے آپ بہن سوار کرواتی ہے، اجرکم اللہ، آپ بہن سوار کراتی ہے۔ حسین کو بہن نے سوار کروایا۔ اب آپ سن چکے ہو حسین نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، اب جیسے ہی حسین نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا سلجنا نے اپنی گردن جھکا لی۔ اے اولاد والو ارے ذرا خیال تو کرو، اگر کسی بیٹی کو یہ پتا چلے کہ باپ واپس نہیں آئے گا اور بیٹیاں ویسے ہی مر جاتی ہے، ارے سید سجاد کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، حسین کے سلجنا کے سموں پہ ارے
4 سال کی بچی نے ہاتھ رکھا ہوا اور لوگ کہتی ہے نالے جا میرا بابا بڑا پیاسا، نالے جا صبح سے جو گیا واپس نہ آیا۔ اے سلجھنا، ارے مجھے میرے بابا کی قسم اب تو سکینہ پیاسی بھی رہی ہے، اب تو میری پیاس بھی ختم ہوگی۔ سلجھنا نالے جا۔ حسین رہوار سے نیچے اترے، اے سیدہ کے کان میں کچھ کہا، سینے سے لگایا، بی بی کو سکون آ گیا۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا وہی جملہ حسین نے کہا جو رسول اللہ نے زہرا سے کہا تھا۔ ارے جب زہرا گریا کرتی تھی، رسول اللہ نے کان میں کچھ کہا، زہرا خاموش ہو گئی۔ علی نے کہا سیدہ، رسول نے کان میں کیا کہا؟ کہا بابا نے یہ کہا تھا زہرا غم نہ کر، ارے مسلمان میرے بعد تجھے زیادہ دیر ارے زندہ رہنے نہیں دیں گے۔ حسین نے بھی اپنی بیٹی کو یہی کہا، ارے زیادہ دیر نہیں ہوگی، ارے زندان میں ارے میں تجھے ملنے آؤں گا۔ ارے حسین، ارے اس بیٹی کو بہن کے سپورٹ کر کے آیا۔ خاص وصیت کی حسین نے بہن زینب، مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، ارے بہن زینب میری سکینہ کا خاص خیال رکھنا، ارے مجھے اس خیمے سے بھی محبت ہے جہاں سکینہ اور باپ رہتی ہے، ارے میری اس بچی کا خاص خیال رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب زندان میں یہ بچی سو گئی نا، ارے علی کی بیٹی نے کہا سجاد، ارے حسین کی امانت وہ مجھ سے کھو گئی ہے۔ حسین رہوار پہ آئے، اب نشیب کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ حسین نے محسوس کیا قدموں کی آہٹ ہے، اب جو حسین نے مڑ کے دے گا، ارے بہنوں کی صدا آ رہی ہے، مالک مالا یا ابن زہرا، اے اتارا کے لال حسین ذرا آرام سے جا۔ اب بہنیں دیر تک دیکھنا چاہتی ہیں، بس ہاتھی بے کی صدا کا آنا تھا۔ حسین کو اجر رسالت ادا کرنے کے لیے مسلمان آگے بڑھے، جس کا جو بس میں آیا وہ کیا۔ اب شہادت کی خبر کیسے پہنچی؟ 3 طریقے ہیں، اور التماس سے دعا پہلا طریقہ یہ ہے کہ علی کی بیٹی نے 70 قدم کے دوری سے تلہ زینبیہ پہ بلند ہو کے دیکھا کہ شمر لعین حسین کے سینے پہ ہے، ضرب چلا رہا ہے، ہر ضرب پہ کہتی تھی نامار نامار، میری ماں نے چکیاں پیس کے مارا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے، ارے سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں پردے کا خیمے کا پردہ ہٹائے۔ اب سید سجاد نے جیسے ہی میدان کی طرف دیکھا، ارے کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، آسمان سے خون برسنا شروع ہوا۔ ارے سید سجاد نے میدان کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور اپنی پیشانی خاک کربلا پہ رکھی، لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ ارے پھوپھی اماں اپنی چادروں کی حفاظت کرے، ارے بابا کا سر نیزے پہ بلند ہو گیا۔ بس، اور یہ تیسری اور آخری روایت کہ جب بیویوں نے سمجھ لیا کہ اب حسین واپس نہیں آئیں گے، وہ خالی زلجنا ہے جس کی زین الٹی ہوئی ہے۔ زلجنا جیسے ہی خیام کے قریب آیا ہے، بیویوں نے حصار میں لیا۔ کسی بیوی نے کہا زلجنا مجھے بتا میرا وارث کہاں، کسی بیوی نے کہا زلجنا بتا میرا آقا کہاں، کسی بیوی نے کہا زلجنا مجھے اتنا بتا زہرا کا لال کہاں۔ سب بیویوں نے کچھ نہ کچھ زلجنا سے پوچھا، لیکن یہی 4 سال کی سکینہ ہے، زلجنا کی گردن میں باہیں ڈالی اور ایک ہی جملہ کہا یا جواد ابی السقیا ابی القتلوه عطشانا۔ اے زلجنا تجھے بس اتنا بتا کہ قتل کرنے سے پہلے میرے بابا کو پانی دیا یا پیاس لگا۔ لعنت اللہ لقوم الظالمین۔ فسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ابو الشہداء عبد اللہ الحسین، تجھے واسطہ سید سجاد، تجھے واسطہ سکینہ بنت الحسین، پروردگار ہم سے اس خلیل سی عزاداری
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار یہاں آئے ہوئے تمام مومنین و مومنات گھروں پہ رہ